الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا لم يأتي إلا لخير يتعلمه ويعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی برکت ہے کہ ہم سب یہاں ایمان کی حالت میں اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر مسجد میں جمع ہیں۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت نہ دیتے، تبلیغ نہ کرتے، اللہ کے پیغام کو نہ پہنچاتے تو ہم گمراہی میں ہوتے۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں: وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے، ایمان اور عمل کی نقل و حرکت چلن پھرن سے پہلے سب لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ صحابہ خود فرماتے ہیں: کُنَّا نَعِيشُ بِشَرِّ عَيْشٍ، کہ ہم بدترین زندگی بسر کرتے، بدترین زندگی گزار رہے تھے۔ اتر کر ہیرا سے سورہ قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سورہ قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ غار ہیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا: اقرأ، پڑھو۔ آپ نے فرمایا: ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں، کیا پڑھوں؟ فرمایا: اقرأ، پڑھو۔ اور دبایا جبرائیل علیہ السلام نے، جو سید الملائکہ ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے پاس اللہ کی طرف سے وحی لے کر بار بار آتے رہے۔ پھر دبایا، فرمایا: اقرأ، پڑھو۔ 2-3 دفعہ دبایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنا دبایا حتیٰ بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ مجھے تکلیف محسوس ہونے لگی، جان نکلنے کا خطرہ ہو گیا، اتنا دبایا۔ فرمایا: پڑھو، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا: پڑھیے بسم ربک، اپنے رب کا نام لے کر۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تعارف کرایا، اپنی پہچان کرائی، اپنی ربوبیت کا پالنہاری کا یقین دل کے اندر داخل کیا۔ فرمایا: تمہیں پالنے والی ذات اللہ کی ہے، خلق وہی خالق ہے اور وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سارے عالم کا نظام ہے۔ کیونکہ نبی کو رہبر بننا تھا، نبی کو رہنما بننا تھا، نبی کو پیغمبر بننا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اللہ نے اپنا تعارف کرایا، اپنی پہچان کرائی، اپنا یقین، اپنی معرفت دل کے اندر داخل کی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں تھے، وہاں سے اپنے گھر والوں کو لے کر مصر جا رہے تھے، سردی کا زمانہ تھا اور راستہ بھول گئے کیسے جانا ہے۔ جیسے ہم لوگ ابھی آئے یہاں سے بھگوان پور سے، اب کون سا راستہ ہے، بھول بن گئے، پتہ نہیں چل رہا ہے، ادھر کو جانا ہے، ادھر کو جانا ہے، ادھر کو چلے گئے، ادھر کو، تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں آدمی سفر میں۔ تو وہ پہاڑ تھے، جنگلات تھے، تو وہ راستہ بھول گئے، معلوم نہیں ہے کہ ادھر کو جائیں ہم
قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا، فرمایا اپنے گھر والوں کو ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں جا کر اجد علی النار ہدی، وہاں جا کر کوئی نہ کوئی رہبر مل جائے گا، کوئی نہ کوئی راستہ بتانے والا مل جائے گا، آگ جل رہی ہے، کسی نے جلائی ہوگی، کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہوگا، اجد علی النار ہدی، وہاں رہبر ملے گا، اس کو معلوم ہو جائے گا، تو پھر ہم لوگ چلیں گے، کسی کو تم ابھی یہاں رہو۔ اور فرمایا اگر وہاں کوئی رہبر نہ ملا، کوئی بتانے والا راستہ نہ ملا، تو آگ تو جلی رہی ہے، اندارے تو وہاں ہے ہی۔ آتیکم بشہاب قبس، میں تمہارے لیے وہاں سے رنگارہ لے کر آ جاؤں گا، ایک شعلہ لے کر آ جاؤں گا، سردی ہو رہی ہے، لعلکم تصطلون، تاکہ تم ہاتھ سیک لو، یہ سب سیک لو، گرم ہو جائے گا، یہ ابھی ٹھنڈ میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہاڑ پر پہنچے، دور پہاڑ تھا، حضرت موسیٰ جیسے پہنچے تو آواز آئی انی انا ربک، انی انا ربک، موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، موسیٰ میں تمہارا پالنہار ہوں، موسیٰ میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں، تمہیں بنانے والا ہوں، انی انا ربک فاخلع علیک، جسے نکال دو اپنے، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ مقدس گھاٹی میں ہو، مقدس جگہ میں ہو، پاکیزہ جگہ میں ہو، انا اخترتک، میں نے تمہیں چن لیا ہے، چھان لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، مجھے تمہیں نبی بنانا ہے، رسول بنانا ہے، پیغمبر بنانا ہے، اپنی طرف دعوت دینے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے مجھے تمہیں بھیجنا ہے، روانہ کرنا ہے۔ اخترتک، میں نے تمہیں چن لیا۔ اللہ نے خیر کے علماء کو فرمایا جس طرح نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو اللہ نے منتخب کیا، اللہ نے ان کو چنا اور چھانٹا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امت کے مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، گاؤں والوں کو بھی، شہر والوں کو بھی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے منتخب کیا ہے، چنا ہے اور چھانٹا ہے، اس پر ہم سب کو خوش ہونا چاہیے۔ مولانا علیہ صاحب اللہ کی قبر حضور سے منور فرماتے تھے جب بھی تم مسجد میں آؤ تو کچھ گویا کرو کہ رب العالمین نے، حاکم الحاکمین نے اپنے دربار میں حاضری کی تمہیں اجازت دے دی، اپنے گھر میں اس نے تمہیں داخل کر لیا، تم رب العالمین کے، حاکم الحاکمین کے مہمان بن گئے۔ پردھان کا مہمان بنتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے، چیئرمین کا مہمان بنتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے، ایم پی کا مہمان بنتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے، ایم ایل اے کا مہمان بنتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے، وزیر اعظم بلائے تو کتنا خوش ہوتا ہے۔ رب العالمین احکم الحاکمین، جس نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، چاند سورج ستاروں کو بنایا، دریا پہاڑ ہواؤں کو بنایا، وہ اللہ، وہ خدا تمہیں اپنے گھر میں آنے کی 5 وقت میں دعوت دے رہا ہے، اور تم مسجد میں آ گئے تو تم خوش ہو جاؤ، تم کیا ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ کہ تم اللہ کی طرف سے منتخب ہو۔ کتنے گاؤں میں آدمی ہیں ابھی مغرب میں نہیں آئے، بھائی جوڑ ہو رہا ہے، جوڑ ہو رہا ہے، جوڑ ہو رہا ہے، اس کے باوجود نہیں آئے، ہم آ گئے، یہ اللہ لائے ہیں۔ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے، قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں لے کر آ گئے۔ تو اللہ نے نبی سے کہا انا اخترتک، موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا، چھانٹ لیا، منتخب کر لیا، فاستمع لما یوحیٰ، اب تمہیں جو ہماری طرف سے وحی کی جا رہی ہے، ہمیں تمہیں جو پیغام دے رہے ہیں، ہم تمہیں جو بات سمجھا رہے ہیں، فاستمع، اس کو دھیان سے متوجہ ہو کر سنو، سو کر نہیں۔ بعض لوگ سو کر سنتے ہیں بیان کو، آنکھ بند کر کے سنتے ہیں، نہیں، آنکھ بند کر کے نہیں، آنکھ کھول کر کے سنو، آنکھ کھول کر کے سنو، کان کھول کر نہیں، آنکھ کھول کر، کیونکہ آنکھ اگر بند ہوگی تو کان بھی بند ہو جائے گا، دماغ بھی بند ہو جائے گا، کہیں کہ کہیں پہنچ جائے گا آدمی۔ فرمایا فاستمع لما یوحیٰ، غور سے توجہ سے بات سنو، کیا بات سنائی؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی کارساز ہوں، میں ہی مشکل کشا ہوں، میں ہی حاجت روا ہوں، میں ہی بگڑی بنانے والا ہوں، میں ہی حاجتوں کو، ضرورتوں کو بلا شرکت غیر اپنی قدرت سے پورا کرنے والا ہوں۔ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ لا الہ الا انا، میں ہی معبود ہوں، میں ہی مقصود ہوں، میں ہی مطلوب ہوں، میں ہی کارساز ہوں، میں ہی مشکل کشا ہوں، میں ہی حاجت روا ہوں، میں ہی سب کی بگڑی بنانے والا ہوں۔ فاعبدنی، مسلم میری عبادت کرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میری تابعداری کرو، اپنا تن من دھن سب میرے کہنے پر جھونک دو، لگا دو، کھپا دو۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔
تو نبی رسول پیغمبر کو پہلے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں، اپنی پہچان کراتے ہیں، اپنا یقین ان کے دل کے اندر داخل کرتے ہیں، کیونکہ ان کو داعی بنانا ہے، کیونکہ ان کو رسول بنانا ہے، کیونکہ ان کو پیغمبر بنانا ہے، کیونکہ ان کو انسانوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجنا ہے۔ اس لیے پہلے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں، اپنی پہچان کراتے ہیں، اپنا یقین دل میں داخل کرتے ہیں۔ اس لیے سارے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بھی وہی راستہ ہے جو نبیوں کے لیے راستہ ہے، پیغمبروں کے راستہ ہے، کہ اس طرح نبی نے، رسول نے، پیغمبر نے اللہ کو سب سے پہلے جانا، اللہ کو سب سے پہلے مانا، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، ایسے ہی سارے مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنے یقین کو درست کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے مضبوط کرنا ہے، اس کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی، اس کے کسی حکم کو نہیں توڑنا ہے، اس کے سارے حکموں کو دل و جان کے ساتھ پورا کرنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا اور فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے، اس کے باوجود بھی پوچھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی سوال کر رہے ہیں، بھائی کیوں آئے ہو یہاں کھیڑی میں، کیوں آئے ہو یہاں بھائی اس مسجد میں، کیوں بیٹھے ہو یہاں، کیا بات ہے؟ بھائی پتہ ہے کیا بات ہے، پھر بھی پوچھ رہے ہیں تاکہ یاد رہے ان کو ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ ہم یہاں ایمان کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں ایمان کو دل میں اتارنے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں قرآن کی حدیث کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں سنت اور شریعت کو جمع کر اپنی زندگی میں ساری دنیا میں جماعتوں میں جانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ کہنا سننے کے لیے نہیں ہے صرف، بلکہ یہ کہنے کے لیے، سننے کے لیے اور یقین میں، عمل میں لا کر ساری دنیا میں جانے کے لیے ہے۔ یہ جوڑ جو ہوتا ہے، اجتماع جو ہوتا ہے، جماعتیں جو ہیں وہ اس لیے ہیں تاکہ پوری دنیا کا ایک فرد اللہ کی طرف آ جائے، رسول اللہ کی طرف آ جائے، قرآن و حدیث کی طرف آ جائے، آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنے آنے کے مقصد کو پہچان لے۔ یہ نہیں کہ آئے، بیان ہوا اور تعام ہوا اور چلے گئے، کہاں گئے تھے کہیں بھی نہیں اور کیا لائے، کچھ بھی نہیں، سوچ سوچ کر آیا کرو مسجد میں سوچ سوچ کر آیا کرو، فجر میں سوچ سوچ کر آیا کرو، ظہر میں سوچ سوچ کر آیا کرو، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، کہ میں مسجد میں کیوں جا رہا ہوں، میرے مسجد میں جانے کا کیا مقصد ہے۔ میں مسجد میں جا رہا ہوں اللہ کی ملاقات کے لیے، میں مسجد میں جا رہا ہوں اللہ کی زیارت کے لیے، میں مسجد میں جا رہا ہوں اللہ کا یقین اپنے دل کے اندر داخل کرنے کے لیے، میں مسجد میں جا رہا ہوں اپنی دنیا اور آخرت دونوں جہاں کے مسئلوں کو اپنے مولا سے، اپنے خدا سے، اپنے پالنہار سے حل کرانے کی۔ میرے کھیت کا مسئلہ کھیت سے حل نہیں ہوگا، میری دکان کا مسئلہ دکان سے حل نہیں ہوگا، میرے مکان کا مسئلہ میرے مکان سے حل نہیں ہوگا، میرے کارخانے فیکٹری کا مسئلہ میرے کارخانے فیکٹری سے حل نہیں ہوگا، میرا مسئلہ مخلوق حل نہیں کرے گی، میرا مسئلہ خالق حل کرے گا، مالک حل کرے گا، رازق حل کرے گا۔ میری کامیابی کھیت میں نہیں ہے، دکان میں نہیں ہے، کارخانے فیکٹری میں نہیں ہے، میری کامیابی مسجد میں ہے۔ حی علی الصلاۃ، مؤذن نے کہا ہے نماز کے لیے آ جاؤ، حی علی الفلاح، مؤذن نے کہا کامیابی کے لیے آ جاؤ، کامیابی وہاں نہیں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے۔ اس کا یقین میرے دل میں آ جائے اور یہ یقین میں ساری دنیا میں پھیلا دوں، پہنچا دوں، اس کے لیے میں مسجد میں آ رہا ہوں۔ مسجد میں آنا صرف نماز کے لیے نہیں ہے، مسجد میں آنا پورے دین کو سیکھنے کے لیے ہے، مسجد میں آنا پورے دین پر عمل کرنے کے لیے ہے، مسجد میں آنا پورے دین کو سیکھ کر ساری دنیا میں جانے کے لیے ہے۔ تو پوچھ رہے اللہ تعالیٰ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، انہوں نے کہا جی حضرت میری لاٹھی ہے، میرا ڈنڈا ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، میں اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور میں اس کے لیے اپنی بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، بکری پتے کھاتی ہے، دودھ آتا ہے، میں پیتا ہوں، میری بیوی پیتی ہے، گھر کے کام کاج چلتے ہیں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اس لاٹھی میں، لکڑی میں میرے بہت سارے نفع ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ باتیں کر رہے، اللہ نے تو صرف یہ پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، بس یہ کہتے تھے کہ اللہ میری لاٹھی ہے۔ آگے اتنی لمبی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے تعلق ہے ان کو، محبوب سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے، دل چاہتا ہے ایک بات سنا کر بات پوری نہیں کر دی بلکہ بات لمبی کر دی، یعنی میری لاٹھی ہے اور میری اس سے یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اگر آپ پوچھو گے تو میں وہ بھی بتا دوں گا، اتنے نفع ہیں میری لاٹھی کے اندر، اتنے نفع ہیں میری لکڑی کے اندر۔ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو ڈال دو، اس لکڑی کو ڈال دو، اس لکڑی کو پھینک دو۔ وہ
وہ تو نبی تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے، وہ ہمارے جیسے نہیں تھے۔ یا اللہ میری لاٹھی ہے، میں ٹیک بھی لگا رہا ہوں اور بکریوں کو پتے بھی جھاڑ رہا ہوں اور بہت سارے میرے نفع فائدے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے اس کو پھینک دوں؟ میں کیسے پھینک دوں اس کو؟ یہ تو نقصان ہو جائے گا، گھاٹا ہو جائے گا، اتنی نفع کی چیز، فائدے کی چیز، اس کو میں کیسے ڈال دوں؟ جیسے آج ہمیں کہا جا رہا ہے بھائی دکانیں چھوڑ دو، کارخانے چھوڑ دو، فیکٹری چھوڑ دو، گاؤں سے نکل جاؤ، شہر سے نکل جاؤ، ملک سے نکل جاؤ، صوبے سے نکل جاؤ، دنیا کے کونے کونے، خطے خطے میں ایمان کی اور عمل کی دعوت کے لیے نقل و حرکت، چلت پھرت، سفر و ہجرت شروع کر دو۔ تو ہم کیا کہہ رہے تھے؟ دکان سے تو مسئلے حل نہیں ہو رہے، رہتے ہوئے دکان پہ تو مسئلے حل نہیں ہو رہے، رہتے ہوئے تو کھیت پر مسئلے حل نہیں ہو رہے، رہتے ہوئے تو کارخانے اور فیکٹری پر مسئلے حل نہیں ہو رہے، یہاں رہ کر بھی کام نہیں بن رہے، تم کہہ رہے چھوڑ دو ان کو بھی؟ رہ کر تو کام بن نہیں رہا، دکان چل نہیں رہی، کارخانہ چل نہیں رہا، فیکٹری چل نہیں رہی، مسئلہ حل ہو نہیں رہا، دن بدن کاروبار میں مشغلوں میں الجھتے جا رہے ہیں، کام کرتے کرتے بھی مسئلے حل نہیں ہو رہے، اور تم کہہ رہے بالکل چھوڑ دو، 5 مہینے میں چلے جاؤ، بالکل چھوڑ دو، 4 مہینے میں چلے جاؤ، بالکل چھوڑ دو، چلے میں چلے جاؤ۔ فرمایا دین کی بنیاد جو ہے وہ عقل پر نہیں ہے، دین کی بنیاد عقل پر نہیں ہے، دماغ پر نہیں ہے، کھوپڑی پر نہیں ہے، دین کی بنیاد عقل پر نہیں ہے، نقل پر ہے، جو اللہ کی طرف سے نقل ہوا، جو رسول اللہ کی طرف سے نقل ہوا، جو قرآن حدیث کی طرف سے نقل ہوا، قرآن حدیث کی طرف سے جو بات ہم تک پہنچی ہے وہ خبر ہے۔ ہمارا ایمان خبر پر ہے، نظر پر نہیں۔ نظر میں کیا آ رہا ہے وہ نہیں، خبر کیا کہہ رہی ہے، اللہ کیا کہہ رہے، رسول اللہ کیا کہہ رہے، قرآن کیا کہہ رہے، حدیث کیا کہہ رہی، اس کو خبر کہتے ہیں کہ اللہ کی خبر ہے قرآن، اللہ کے نبی کی خبر ہے حدیث، حیات الصحابہ، صحابہ کی خبر ہے کہ کیا انہوں نے کیا دنیا کے اندر، کیسے اللہ نے ان کو کامیاب اور کامران کر کے دکھلا دیا کہ دین کی بنیاد عقل پر نہیں ہے، نقل پر ہے۔ فرماتے تھے علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی، دماغ پر ہوتی، تو موزے پر جو مسا کیا جاتا ہے چمڑے کے، سردیوں کے زمانے میں خفین جن کو کہتے ہیں ہم لوگ عربی میں، چمڑے کے موزے، ان کے اوپر مسا ہوتا ہے، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں بیچارے، اور جو نہیں جانتے وہ نہیں جانتے۔ گنگو ساری دنیا جانتی ہے، مولانا رشید احمد گنگو ہی وہاں ہوئے، مولانا عبد القدوس گنگو ہی وہاں ہوئے، بڑے بڑے علماء فقہا وہاں موجود ہیں، لیکن ان کے ہونے سے سارے وہاں کے عالم نہیں بن گئے۔ سردی کا زمانہ ہے، ایک دن ایک مسجد میں گیا، وہاں جوڑ تھا اور سردی کا زمانہ تھا، خفین میں نے پہنے ہوئے تھے اور میں نے مسا کر لیا، اور نے کہا دیکھو دین بدل گئے، پیر دھونے کے بجائے احتیاط پھیرنے سے، بتاؤ کیسے وضو ہوگی ان کی، کیسے نماز ہوگی ان کی؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے تو میں نے تھا سمجھ گیا، میں نے کہا دین سے دور ہے، اسلام سے دور ہے، سنت سے، شریعت سے دور ہے، یہ اس کی غلطی نہیں ہے، یہ میری غلطی ہے۔ میں نے کیوں نہیں سمجھایا اس کو، میں نے کیوں نہیں بدلایا اس کو؟ میں اگر اسے بتاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے زمانے میں چمڑے کے موزے پہنتے تھے اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسا کرتے تھے، یہ اسلام کی، دین کی بڑی بنیاد ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے علماء اہل سنت والجماعت کی علامت ہے کہ یہ آدمی اہل سنت والجماعت کا آدمی ہے یا نہیں، کہ دیکھ لو کہ یہ چمڑے پر موزے مسا کرنے کو جائز سمجھ رہا ہے کہ جائز نہیں سمجھ رہا ہے۔ اگر یہ ناجائز سمجھ رہا ہے تو یہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے، اور یہ نہیں پہن رہا چمڑے کے موزے، لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمائی اور چمڑے کے موزے پر انگلی رکھی، اوپر کو کھینچ دی، تو میری نگاہوں میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کیسے جا رہی تھی اوپر کو نشان کرتے ہوئے چمڑے کے موزے کے اوپر۔ تو جس کو پتا ہے اس کو پتا ہے، جس کو نہیں پتا وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، پیر دھونے چاہیے تھے لیکن یہ کھاتے ہیں، نماز کیسے ہوگی ان کی جب وضو نہیں ہوئی ان کی؟ تو میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، میں نے کہا اس کی غلطی نہیں، ہماری غلطی ہے، ہم اس کو 4 مہینے میں لے جاتے، چلنے میں لے جاتے، فیروزہ میں لے جاتے، اشرے میں لے جاتے، تو ہم اس کو سمجھاتے بتلاتے تو تجھے پتہ چلتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، آپ کیا پہنتے تھے اور کیا اوڑھتے تھے، ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر موجود ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کی بنیاد اگر عقل پر ہوتی تو پھر موزوں پر اوپر مسا کیا جاتا ہے، مسا پھر نیچے کیا جاتا ہے، کیونکہ نیچے سے گندا ہوا ہے، گرد و غبار نیچے لگی ہے، پیر نیچے سے صاف کرو، پانی وہاں لگاؤ، لیکن پانی نیچے نہیں لگایا جا رہا، سنت یہ ہے کہ اوپر دونوں ہاتھ رکھ دو دونوں موزوں کے اوپر اور اوپر کو کھینچ دو، تو یہ سنت ہے۔ اگر عقل پر بنیاد ہوتی دین کی تو پھر کہا جاتا ہے نیچے سے صاف کرو، کیونکہ نیچے گندا لگا ہے، گندا زیادہ نیچے لگا ہوا ہے، اوپر تو کم لگا ہوا ہے، اوپر سے نہیں، نیچے سے صاف کرو، کہ نہیں سنت یہ کہ اوپر سے کرو، کہ تمہاری عقل نہیں چلے گی یہاں،
تمہارا دماغ نہیں چلے گا، یہاں تو اللہ کا حکم چلے گا، نبی کا طریقہ، اس کی سنت چلے گی۔ تو نبی رسول پیغمبر اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں، اپنی نظر کو نہیں دیکھتے، وہ اپنے خیالات اور اپنے عقل کو نہیں لڑاتے۔ اے اللہ، میں نے تو آپ کو ابھی بتایا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس میں یہ فائدے اور نفع ہیں، آپ کہہ رہے ہیں القیھا یا موسیٰ اس کو ڈال دو، پھینک دو۔ عقل نے چلائی، فوراً لاٹھی اور لکڑی انہوں نے نیچے ڈال دی۔ جیسے لکڑی اور لاٹھی نیچے گری، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، کہ ایک دم وہ اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا، اور تیزی کے ساتھ دوڑنے لگا، بھاگنے لگا۔ وہ تو جنگل تھا، میدان تھا، بڑے بڑے پیڑ تھے، بڑے بڑے پہاڑ تھے، بڑے بڑے ٹیلے تھے، چٹانیں تھی، ایسا اژدہا بنا، ایسا خوفناک اژدہا۔ مفسرین نے لکھا کہ وہ بڑے بڑے درختوں کو اور چھوٹے موٹے ٹیلوں کو نگل رہا تھا، ایسا خوفناک اس کا منہ کھلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، انسان ہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام گھبرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذھا، موسیٰ اس کو پکڑ لو۔ تم تو کہہ رہے تھے لاٹھی ہے، اس میں بہت نفع ہے، بہت فائدہ ہے، میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، دشمنوں کو بھی مارتا ہوں اور پتے بھی جھاڑتا ہوں، کتنے نفع فائدے تم گنا رہے تھے، وَلِیَ فِیہا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، یہ دیکھو نفع ہے اس میں، فائدہ ہے۔ ارے یہ تو اژدہا ہے، سانپ ہے، کیسے بڑے بڑے درختوں کو اور کیسے بڑے بڑے ٹیلوں کو نگل رہا ہے، اس میں تو نفع نہیں، اس میں تو نقصان ہے، خذھا، اس کو پکڑو۔ روایت میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ملا پکڑو، تو وہ پکڑنے لگے اس کے دم کی طرف سے۔ فرشتوں نے کہا کہ دم کے نہیں، منہ سے پکڑو اس کے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا لپیٹا ہاتھ پر اور پکڑنے لگے۔ علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تفسیر عثمانی میں حضرت شیخ الہند کے ترجمے پر، فرشتوں نے کہا کہ یہ کپڑا بچا لے گا جو آپ کپڑا ہاتھ پر پھیر ہے، کہ نہیں، پکڑو اس کو، خذھا ولا تخف، پکڑو ولا تخف، خوف مت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا، فوراً وہ اژدہا لکڑی بن گئی، لاٹھی بن گئی۔ حضرت فرماتے تھے کہ موسیٰ تم ابھی کہہ رہے تھے کہ اس میں نقصان ہے، سانپ ہے، اگر تم سے پکڑ لوں گا تو ہو سکتا ہے پکڑ میں آ جائے، منہ سے پکڑ لوں گا تو کاٹ لے گا، لیکن دیکھو ابھی تو تمہیں خوف ہی خوف نظر آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی پکڑا وہ لاٹھی نفع والی بن گئی۔ تو یہ لاٹھی کیا ہے؟ فرماتے تھے کہ اللہ سے گویا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اللہ، نہ تو یہ اژدہا ہے، نہ تو یہ لاٹھی ہے، یہ تو وہ ہے جو آپ چاہیں، جب آپ چاہیں تو لکڑی ہے، جب آپ چاہیں تو سانپ ہے، یہ سانپ نہیں ہے، یہ لکڑی نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں تو نفع کی شکلوں میں نقصان پیدا کر دیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں نقصان کی شکلوں میں اژدہا نقصان کا سبب بنا ہوا ہے، پکڑ لیا وہ لاٹھی بن گئی۔ نقصان کی شکلوں میں نفع دینا اور نفع کی شکلوں میں نقصان دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ ذلتوں کے نقشوں میں رکھ کر وہ عزتوں کی چوٹیوں پر پہنچا دیتا ہے، اور وہ عزتوں کے نقشوں میں رکھ کر ذلتوں کے نقشوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے، وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا جو حکم ہے مجھے وہ پورا کرنا ہے، فوراً لکڑی کو لاٹھی کو ڈال دیا۔ اور آج ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک جماعت آئی، ہم بچپن میں تھے، گشت کر رہے تھے، باہر ملک کی جماعت تھی، تو انہوں نے بیان کیا ترجمے میں، تو کہنے لگے ایک آدمی جنگل میں تھا، میدان میں، جنگل میں، پہاڑ پہ چڑھا ہوا تھا، سردی کا زمانہ ہے اور رات اندھیری ہے، اس کا پاؤں پھسل گیا۔ جیسے اس کا پاؤں پھسلا اور نیچے کھائی ہے، اب وہ کھائی کے اندر گرے جانے لگا، یا اللہ بچا، یا اللہ بچا۔ ایک دم اس کے ہاتھ میں ایک شاخ آ گئی، درخت کی ٹہنی آ گئی، لکڑی آ گئی، اس نے اس کو پکڑ لیا اور اس کی جان میں جان آ گئی۔ رات اندھیری ہے، خوفناک ہے، نیچے کھائی ہے، اب اس نے کہا بھئی اب تو جان جائے گی، یا اللہ بچا، یا اللہ بچا، یا اللہ بچا۔ آواز آئی کہ یہ لکڑی جو ہاتھ میں سے چھوڑ دو، یہ جو سیرا آ گیا، ٹہنی آ گئی، اسے چھوڑ دو۔ کیسے چھوڑ دو؟ اسی سے تو جان بچی ہے، اگر یہ ہاتھ میں نہ آتا تو ابھی ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتے، ابھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، ہڈیوں کا چورا بھی نہ پتہ چلتا نیچے کھائی میں۔ کہے چھوڑ دو، کہ جی نہیں، اسے کیسے چھوڑوں، یا اللہ بچا، بچ گیا، اسے چھوڑ دے۔ اسے چھوڑنے کو تیار نہیں، بل بلا رہا ہے، رو رہا ہے، گر گڑا رہا ہے، رات اندھیری ہے، خوفناک ہے، نیچے کھائی ہے، نیچے دیکھنے کا ہمت اور حوصلہ نہیں ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ پوری رات ہو گئی تڑپتے تڑپتے، جب سورج نکلا، چاند نہ ہوا، روشنی ہوئی، اب اس نے ڈرتے ڈرتے جو نیچے دیکھا، بس ایک بارش زمین نیچے
پیر لٹکے ہوئے اوپر اور ایک بالش نیچے ہے پیر، ہاتھ چھوڑو تو فوراً زمین پر ٹک گیا پیر۔ اب وہ پریشان، جماعت نے کہا کہ آج ہمارا حال یہی ہے، اللہ فرما رہے دکان چھوڑ دو، اللہ فرما رہے کارخانہ چھوڑ دو، اللہ فرما رہے فیکٹری چھوڑ دو، اللہ فرما رہے دنیا کی دلدلوں سے نکل جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، قرآن سیکھ لو، حدیث سیکھ لو، سنت سیکھ لو، شریعت سیکھ لو، عبادت سیکھ لو، دعوت سیکھ لو، موقع ہے 5 مہینے لگا لو، موقع ہے 4 مہینے لگا لو، موقع ہے چلہ لگا لو، موقع ہے اپنی دنیا اور آخرت کو بنا لو، سنوار لو۔ اگر تم نے اپنا ایمان بنا لیا، اپنا یقین بنا لیا، اپنا تعلق اللہ کی ذات عالی سے مضبوط کر لیا، تم جوڑ کے ذریعے، اجتماع کے ذریعے مسجد سے جڑ گئے، قرآن سے جڑ گئے، حدیث سے جڑ گئے، اللہ سے جڑ گئے، رسول اللہ سے جڑ گئے، تبلیغ سے جڑ گئے، دعوت سے جڑ گئے، سنت اور شریعت کو پھیلانے پہنچانے کے کام کو تم نے اپنا کام بنا لیا تو تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کھیت سے دکان سے نکلو، کھیت کو چھوڑو، دکان کو چھوڑو، اور ہم چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اس طرح وہ لٹکا ہوا، چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، لکڑی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، ٹہنی کو، کہ اگر میں نے چھوڑ دیا تو میں مر جاؤں گا۔ ارے مرے گا نہیں، تو بالکل اترا ہوا ہے، بالکل بچا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی ہم سب پھنس گئے کھیتوں میں، ہم سب پھنس گئے دکانوں میں، رو رہے، چلا رہے، ہمیں کہا جا رہا ہے نکل جاؤ، 5 مہینے میں نکل جاؤ، 4 مہینے میں جوڑ لو اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے، تو تم کامیاب کامران ہو جاؤ گے۔ لیکن ہم دکان کو چھوڑنے کو تیار نہیں، بس لٹکے ہوئے ہیں دکان پر، بس لٹکے ہوئے کارخانے پر، بس لٹکے ہوئے فیکٹری پر۔ جب تک یہ چھوٹے گا نہیں، تب تک کہ اس کا یقین دل سے نکلے گا نہیں۔ دل سے یقین کائنات کا جب نکل جائے گا تو اللہ کا یقین دل کے اندر آ جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں آ جائے گی، رسول اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی، سنت اور شریعت کے ہم تم پابند بن جائیں گے، کامیابی کامرانی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ملے گی، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں چھوڑ دیا تو مر جاؤں گا، ارے مرے گا نہیں، تو بالکل ایک بالش اوپر لٹکا ہوا ہے تو چھوڑ دے۔ لیکن وہ بس ایک خوف ساری ہے، آج ہمارے اوپر بھی دنیا کا بھوت سوار ہے، اس کو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کو چھوڑو گے جب عقل کو، دماغ کو بند کر دو گے اور اللہ اس کے رسول کے حکموں پر اپنا تن من دھن قربان کر دو گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ڈال دیا ڈنڈا، اور پکڑنے پر پکڑ لیا، اور پھر اللہ نے اپنا تعارف کرایا، اپنی پہچان کرا کر یوں فرمایا، اذهب الى فرعون انه طغى۔ موسیٰ تم نے ہمیں جان لیا، ہمیں پہچان لیا، ہماری طاقت کا، قوت کا، قدرت کا یقین تمہارے دل میں آ گیا، اب تمہیں فرعون کے پاس جانا ہے۔ اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس جاؤ، انه طغى، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ انا ربکم الاعلی، وہ رب الاعلی کے ڈینگے مار رہا ہے کہ سب سے بڑا رب میں ہوں، سب سے بڑا پالنہار میں ہوں، وہ گمراہ ہو گیا ہے، اسے گمراہی سے نکال لو۔ اذهب الى فرعون، موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ فرعون کو یہاں بلا لو، بلکہ نبی کو کہا، رسول کو کہا تبلیغ کے لیے جاؤ، اذهب تبلیغ کے لیے جاؤ، دعوت کے لیے جاؤ۔ تو تبلیغ کے لیے جانا پڑے گا، دعوت کے لیے جانا پڑے گا۔ جب نبی موسیٰ کلیم اللہ ہے، رسول اللہ ہیں، اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں کہ اللہ نے قرآن مقدس کے 28 پاروں میں بار بار ان کا ذکر کیا ہے، بار بار ان کا واقعہ سنایا ہے۔ کلیم اللہ ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ، یہ پیغمبروں کی جماعت ہے، ان میں ہم نے بعض کو بعض سے افضل بنایا۔ بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے بات کی، اللہ نے جن سے بات کی وہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ تو موسیٰ کلیم اللہ ہو کر، رسول اللہ ہو کر فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے جانے کا ان کو حکم دیا جا رہا ہے۔ جب نبی، رسول، پیغمبر نافرمان، مجرم اللہ کے بڑے دشمن کی طرف جا سکتے ہیں تو ہم عبداللہ کے پاس کیوں نہیں جا سکتے؟ ہم عبد الرحمان کے پاس کیوں نہیں جا سکتے؟ ہم عبد السلام کے پاس کیوں نہیں جا سکتے؟ بھائی تو مسلمان ہے، ایمان والا ہے، تو نے مسجد کو چھوڑا ہوا ہے، تو نے نماز کو چھوڑا ہوا ہے، تو نے عبادت کو چھوڑا ہوا ہے، تو نے تعلیم و تبلیغ کو چھوڑا ہوا ہے۔ بھائی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ روایتوں میں آ گیا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، جہنم کی آگ اس کے لیے تیار ہے۔ آگ جلائی جاتی ہے اور جل رہی ہے، اور اعلان ہوتا ہے، اے آدم کی اولاد، اٹھو، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو بجھا لو جس کو تم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے جلا رکھا ہے۔ دیندار اٹھتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ آگ بجھ جاتی ہے، وہ آگ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ اٹھ کر مسجد کی طرف نہیں آ رہا ہے تو وہ آگ دہک رہی ہے۔ ظہر میں بھی فرشتہ کہہ رہا ہے، عصر میں بھی کہہ رہا ہے، مغرب میں بھی کہہ رہا ہے، عشاء میں بھی کہہ رہا ہے، فجر میں بھی کہہ رہا ہے، آدم کے بچوں، جہنم کی اس آگ کو بجھا لو جس کو تم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے جلایا ہوا ہے۔ تو لوگوں کو سمجھا کر، بتلا کر اللہ کی طرف ہم کیوں نہیں لا رہے؟ مسلمانوں ہی کو ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں کر رہے، غیروں کو متوجہ کرنا
کرنا تو دور کی بات ہے۔ اذهب الى فرعون، موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، انہیں اللہ نے سارے عالم کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے بھیجا ہے۔ تو انہوں نے فوراً اللہ سے کہا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب، میرے سینے کو منشرح کر دیجئے، میرے سینے کو کھول دیجئے۔ یضیق صدری، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ ولا ينطلق لسانی، زبان میری چلتی نہیں، زبان کے اندر میری لکنت ہے، میری زبان سے بات صحیح طور پہ نکلتی نہیں، لوگ سمجھیں گے نہیں۔ یفقہوا قولی، لوگ میری بات کو سمجھ لیں، میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ اور وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، اور میرے گھر والوں میں سے میرے ایک معین بنا دو، میرے ایک مددگار بنا دو۔ ہارون، میرا بھائی ہارون ہے، اخی اشدد بِهِ أَزْرِي، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے متکلم مانگا، اللہ سے معین مانگا، اللہ سے مددگار مانگا کہ کام اکیلے نہیں ہوگا کہ موہت پور میں اجتماع ہو رہا ہے بس وہی اکیلے کام کر لیں گے، بھگوان پور میں اجتماع ہو رہا ہے بس وہی فکر کر لیں گے، نہیں، کھیڑی والوں کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا، اور فلاں گاؤں والوں کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا، اور فلاں علاقے والوں کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ اکیلے کام نہیں ہوگا، کئی آدمی ہوں گے تب کام ہوگا، سب مل کر کام کریں گے تب کام ہوگا۔ اکیلے نہیں چلنا ہے، اکیلا چلنا کیا بات جو کہ اکیلے سے کچھ نہیں ہوگا، سب کو لے کر چلو۔ تو نبی رسول پیغمبر اپنی جماعت بناتے ہیں، افراد تیار کرتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ لیتے ہیں۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، کہہ رہے ہیں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مَن يَنصُرُنِي مَن يَأْوِينِي حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّي وَلَهُ الْجَنَّةُ، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو مجھے ٹھکانہ دے، حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّي، کہ میں اپنے رب کے احکامات کی تبلیغ کروں۔ یعنی جماعت تیار کرنی پڑے گی، افراد تیار کرنے پڑیں گے، لوگوں کو تیار کرنا پڑے گا۔ گاؤں والوں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، شہر والوں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، مالداروں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، غریبوں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، مردوں تم بھی تیار ہو جاؤ، عورتوں تم بھی تیار ہو جاؤ، اماموں تم بھی تیار ہو جاؤ، مؤذنوں تم بھی تیار ہو جاؤ، متولیوں تم بھی تیار ہو جاؤ، مقتدیوں تم بھی تیار ہو جاؤ، عرب والے تم بھی کھڑے ہو جاؤ، اور عجم والے تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ سب مل کر اللہ کے ہم بندے ہیں، ہم سب اللہ کی بندگی کریں گے، اور ہم سب اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں گے۔ ایک آدمی سے کام نہیں ہوگا، سارے گاؤں والوں کو فکر کرنی پڑے گی، سارے شہر والوں کو فکر کرنی پڑے گی، سارے مردوں کو فکر کرنی پڑے گی، ساری عورتوں کو فکر کرنی پڑے گی، سارے شہر دیہات والے جب مل کر محنت کریں گے تب اللہ کی مدد متوجہ ہوگی، اللہ کی نصرت متوجہ ہوگی۔ ہر گھر میں، ہر فرد میں، ہر شہری دیہاتی میں، ہر بوڑھے جوان میں دین اسلام زندہ ہوگا۔ جب سب محنت کریں گے تو محنت سب کو کرنی ہے، جیسے نماز سب کو پڑھنی ہے، روزہ سب کو رکھنا ہے، حج سب کو کرنا ہے، زکوٰۃ سب کو دینی ہے، ایسے ہی یاد رکھو نماز کی دعوت بھی سب کو دینی ہے، روزے کی دعوت بھی سب کو دینی ہے، تلاوت کی دعوت بھی سب کو دینی ہے، ذکر کی دعوت بھی سب کو دینی ہے، توبہ استغفار کی دعوت بھی سب کو دینی ہے۔ مسجدوں میں سب کو بلانا ہے اور سب کو بلانا ہے کہ سب بلائیں گے اور سب کو بلائیں گے۔ یہ سارے مسلمانوں کا، سارے ایمان والوں کا کام ہے۔ تو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے بھائی کو مانگا کہ میرا بھائی اگر تیار ہو گیا، میرے گھر کے بڑے مددگار ہو گئے تو بھی سارے مسئلے آسان ہیں۔ گھر والوں کی جتنی مدد کر سکتے ہیں باہر والے جتنی مدد نہیں کر سکتے۔ خون کو پہچانتا ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اے اللہ اس کو میرے تبلیغ کے کام میں میرا شریک کر دے، میرا ساتھی اس کو بنا دے۔ تو اللہ سے ساتھی مانگنے چاہیے، اے اللہ اس گاؤں والے بھی کھڑے ہو جائیں، اس گاؤں والے بھی کھڑے ہو جائیں، اس شہر والے دیہات والے بھی کھڑے ہو جائیں۔ نام لے کر اللہ کے سامنے پیش کرو اپنے بھائیوں کو، نام لے کر پیش کرو اللہ کے سامنے اپنے رشتہ داروں کو، نام لے کر پیش کرو اپنے اللہ کے سامنے اپنے مسلمان بھائیوں کو۔ اے اللہ یہ بھائی ہے میرا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ اس کا چہرہ تیرے نبی کے مطابق نہیں ہے، اے اللہ اس کے چہرے کو نبی کے چہرے جیسا بنا دے۔ اے اللہ اس کے لباس کو نبی کے لباس جیسا بنا دے۔ نام لے کر دعا کہ یہ نبی کی سنت ہے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، کہ یہ میرا بھائی ہارون ہے، أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اس کو تبلیغ میں میرا شریک کر دو، میرا اس کو ساتھی بنا دو۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ جو تم نے مانگا وہ ہم نے تمہیں دے دیا، تم بھی نبی ہو، تمہارا بھائی بھی نبی ہے، جاؤ دونوں کے دونوں، اذهبا، اب دونوں جاؤ، اذهب أنت وأخوك بآياتي، تم بھی جاؤ اور تمہارا بھائی بھی جائے، میری آیتیں لے کر فرعون کے پاس جاؤ، ولا تنیا فی ذکری، اور ذکر میں سستی نہ کرنا۔
نے لکھا کسی بھائی نے کسی بھائی پر اتنا بڑا احسان نہیں کیا جتنا احسان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی پر کیا کہ اللہ سے کہہ کر ان کو نبی بنوا دیا، رسول بنوا دیا، پیغمبر بنوا دیا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے فرماتے تھے جب گشتوں میں جاؤ، ملاقاتوں میں جاؤ، تبلیغ کے لیے نکلو تو اللہ سے دعا مانگ لو کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت متوجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی عنایت تمہاری طرف ہے، جو کہہ دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دے دے گا، کیونکہ تم اس کے کام کے لیے جا رہے ہو، اس کے طرف بلانے کے لیے جا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا یقین کمزور ہے، ووٹ کا نمبر آتا ہے، الیکشن کا نمبر آتا ہے، کیسے گاؤں والے شہر والوں سے زیادہ پھرتے آ رہے ہیں۔ بار بار ہمارے حافظ صاحب نے سنایا وہاں جوڑوں میں اجتماعات میں ایک جج صاحب آئے اور ہمارے ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی تم لوگ گاؤں میں محنت نہیں کرتے، شہروں میں محنت ہو رہی، ملکوں میں محنت ہو رہی، گاؤں میں دیہاتوں میں کیوں نہیں محنت کرتے؟ ہم نے کہا جی ہماری محنت تو شہر میں بھی ہے اور دیہات میں بھی ہے، ساری دنیا میں ہمارا کام ہوتا ہے کہ نہیں گاؤں میں آپ محنت نہیں کرتے؟ کہ جی نہیں گاؤں میں بھی ہم تو محنت کرتے ہیں۔ کہ گاؤں میں محنت نہیں کرتے کیوں کہ جتنے بھی لڑائیوں کے جھگڑوں کے کیس ہیں عدالتوں میں وہ مسلمانوں کے ہیں اور مسلمانوں میں بھی گاؤں والوں کے ہیں۔ کس کے؟ گاؤں والوں کے ہیں۔ اگر تم ان کو سمجھاتے تو یہ کیوں لڑائی جھگڑے کرتے، اس نے اس کی ڈول کاٹ لی، اس نے اس کا کھیت دبا لیا، اس نے اس کی زمین دبا لی؟ تو حافظ صاحب نے کہا، میں نے ان سے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہم تو محنت کرتے ہیں، رات میں بھی محنت کرتے ہیں، دن میں بھی محنت کرتے ہیں، گاؤں میں بھی کرتے ہیں، شہر میں بھی کرتے ہیں، اصل میں گاؤں والوں کے پاس وقت بہت زیادہ ہے، تھوڑا سا وقت ہے کام کا، بونے کا وقت، تھوڑا سا وقت ہے کاٹنے کا، بونے کے وقت تو مشغول ہیں، کاٹنے کے وقت تو مشغول ہیں، باقی فرصت ہے، میٹنگ لگی ہوئی ہے اور گھیر اور دکان آباد ہے اور وہاں بیٹھ کے باتیں ہو رہی، اس کی برائی ہو رہی، اس کی برائی ہو رہی، ایران کی قرآن کی باتیں ہو رہی، اب لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی محنت کرتے ہیں، ماحول بنتا ہے، وہ اجتماع ہو رہا ہے، اجتماع ہو رہا ہے، چلو سب متوجہ ہو جاتے ہیں، جہاں اجتماع مکمل ہوا الیکشن آ جاتے ہیں، اب وہ اس کو زندہ باد کر رہا ہے، وہ اس کو مردہ باد کر رہا ہے، اب یہ اس کی پارٹی ہے، وہ اس کی پارٹی، اب لڑائی جھگڑے کے اندر یہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو وقت تھا دین کے لیے، وقت تھا دعوت کے لیے، لیکن وہ وقت صرف ہو رہا ہے دنیا کے اوپر، وہ صرف ہو رہا ہے اسباب کے اوپر، چیزوں کے اوپر، ملک اور مال کی جھگڑوں کے اندر ہم پھنس گئے کیونکہ ہم نے مقصد کو پہچانا نہیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ ہمیں دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، زمین یہی رہ جائے گی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاش چلے گا بنجارا، جب ملک الموت آئے گی تو ساری چیزیں یہی رہ جائے گی، کوئی زمین ساتھ لے کر نہیں جائے گا، کوئی باغ ساتھ لے کر نہیں جائے گا، کوئی مال ساتھ لے کر نہیں جائے گا، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے۔ تو یہ بات کھیت میں سمجھ میں نہیں آئے گی، دکان میں سمجھنے میں نہیں آئے گی، یہ بات اللہ کے گھر میں سمجھ میں آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی بھیجو۔ اللہ نے کہا جاؤ موسیٰ، تم بھی نبی ہو، تمہارا بھائی بھی نبی ہے۔ تو اس طرح اللہ سے ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، پوری امت کو اللہ سے قبول کروانا ہے۔ یہ نبی کی سنت ہے کہ اللہ پہلے ان کو اپنا تعارف کراتے ہیں، اپنی پہچان کراتے ہیں، پھر تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے ان کو روانہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں سب سے پہلے اللہ نے کہا اقرا بسم ربک، رسول اپنے رب کا نام لے کر پڑھو، اپنا تعارف کرایا۔ پھر 1 سال کے بعد وہی آئی اور یوں کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے چادر اوڑھنے والے نبی رسول پیغمبر، قوم کھڑے ہو جاؤ۔ آج یہ کھڑا ہونا ہم بھول گئے۔ میں نے بار بار کہا کہ سب سے پہلا جو قیام ہے، سب سے پہلے جو کھڑا ہونا ہے وہ فجر کے لیے نہیں ہے، وہ ظہر کے لیے نہیں ہے، وہ مغرب عشاء کے لیے نہیں ہے، وہ تہجد اشراق اوابین کے لیے نہیں ہے۔ سب سے پہلا جو کھڑا ہونا ہے وہ تبلیغ کے لیے ہے، وہ دعوت کے لیے ہے، وہ اللہ کے کلمے کو عالم میں پھیلانے اور پہنچانے کے لیے ہے۔ سب سے پہلا قیام جس کا نبی کو حکم دیا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر، چادر اوڑھنے والے نبی رسول پیغمبر، قوم کھڑے ہو جاؤ۔ بیٹھنے کا کام نہیں ہے، چھوڑ دو، رسول اللہ کا تو حکم ہو بستر چھوڑ دو، رسول اللہ کا تو حکم ہو کھڑے ہو جاؤ۔ اور گاؤں والے کہیں ہم لیٹ جائیں گے، شہر والے کہیں ہم لیٹے رہیں گے، ہم اپنی چادر سے باہر نکلیں گے ہی نہیں۔ ارے ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے حاجی نہیں ہیں، ہم ان سے بڑے نمازی نہیں ہیں، ہم ان سے بڑے اللہ کو پہچاننے والے، آخرت کو جاننے والے نہیں ہیں۔ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔
قم کھڑے ہو جاؤ، فانذر اور لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو بتلاؤ، لوگوں یہ راستہ کفر کا ہے جہنم میں لے جائے گا، لوگوں یہ راستہ ایمان کا ہے جنت میں لے جائے گا۔ اصحاب الیمین بن جاؤ، اصحاب الشمال نہ بنو، دائیں طرف والے بن جاؤ، بائیں طرف والے مت بنو، ایمان میں آ جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ، اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ گے، امن سکون اطمینان اگر کہیں ہے تو وہ اللہ کو ماننے میں ہے، وہ اللہ کی ماننے میں ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دلوں کو اطمینان سکون اللہ کے نام سے ہوتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کان کھول کر، اللہ کے ذکر میں ہی، اللہ کے نام میں ہی اور اللہ کے کام میں ہی اطمینان ہے، سکون ہے، اس کے علاوہ کہیں سکون نہیں۔ ایمان کے بغیر امن نہیں ہے، اسلام کے بغیر سلامتی نہیں ہے۔ قم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاؤ، فانذر، اور مشرق والوں کو بھی، مغرب والوں کو بھی، شمال جنوب والوں کو بھی، گاؤں والوں کو بھی، شہر والوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، جوانوں کو بھی ڈرا دو، سمجھا دو، بتلا دو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو۔ لوگ کہہ رہے آسمان بڑا ہے، لوگ کہہ رہے زمین بڑی ہے، لوگ کہہ رہے چاند بڑا ہے، سورج بڑا ہے، ستارے بڑے ہیں، دریا پہاڑ ہوائیں بڑی ہیں، لوگ کہہ رہے لات بڑا ہے، عزا بڑا ہے، منات بڑا ہے، معبودان باطلہ کی بڑائی جو کی دیگر دنیا میں ماری جا رہی ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کھڑے ہو جاؤ اور اپنے رب کی کبریائی بیان کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر کہو کہ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑے ہیں، آسمانوں سے بڑے ہیں، زمینوں سے بڑے ہیں، چاند سورج ستاروں سے بڑے ہیں، دریا پہاڑ ہواؤں سے بڑے ہیں، پوری کائنات چھوٹی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ تو یہ تکبیر سب سے پہلے فجر میں نہیں ہے، ظہر میں نہیں ہے، عصر میں نہیں ہے، مغرب میں، عشاء میں نہیں ہے، سب سے پہلے تکبیر دعوت میں ہے، تبلیغ میں ہے۔ اللہ کی بڑائی کی کبریائی لوگوں کے دلوں میں ڈال دو تاکہ وہ اللہ کو مان لیں۔ جب اللہ کو مان لیں گے تو پھر اللہ کی ماننا، اس کے سامنے جھکنا، اس کے لیے قیام کرنا، اس کے لیے رکوع کرنا، اس کے لیے سجدہ کرنا، اس کے لیے قوم اور جلسہ کرنا، اس کے لیے تن من دھن کی قربانی دینا ان کے لیے آسان ہو جائے گی۔ جب وہ اللہ ہی کو نہیں جانیں گے، اللہ ہی کو نہیں پہچانیں گے، اس کا یقین اور معرفت ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوگی تو پھر اس کے حکموں پر چلنا ان کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ آج جو فجر میں نہیں ہے، آج جو عصر میں نہیں ہے، آج جو مغرب و عشاء میں نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر دلوں سے نکلا ہوا ہے، اللہ کا خوف دلوں سے نکلا ہوا ہے۔ احکم الحاکمین رب العالمین کو پہچانتے نہیں ہیں۔ ارے دنیا داروں کو پہچان رہے، بھائی پردھان نے یہ اعلان کر دیا، بھائی وزیر اعظم نے یہ اعلان کر دیا، بھائی حکومت کی طرف سے یہ پیغام آ گیا، سارے گاؤں والوں متوجہ ہو جاؤ، جلدی جلدی سے اپنے کاغذات مکمل کر لو ورنہ تو ملک چھوڑنا پڑے گا، ورنہ تو زمین ہاتھ سے نکل جائے گی۔ دنیا کا ڈر خوف ستا رہا ہے، لائنیں لگ رہی ہیں دنیا کے کاموں کے لیے، لیکن مسجدیں مرثیاں خواہیں کہ نمازی نہ رہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز